اسد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب چلے گئے انہوں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی بتایا یار کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، اب غلطیوں کا ادراک کیا اور کیا جانا چاہیے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری اپنی زندگی میرٹ کی بات کی. مجھے یاد ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے ان کی پہلی میٹنگ تھی تو وہاں پہ وہ جناب باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے اور میں نے وہاں پہ فلبدی ایک سوال کیا، آپ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، کہ خان صاحب آپ جس طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں جس انداز سے مجھے لگتا ہے کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نہ میں ایکسٹینشن دوں گا نہ وہ ایکسٹینشن لیں گے. وہ بنیادی وجہ آج آپ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے، میرے نزدیک ایک غلطی تھی، نہیں کی جانی چاہیے تھی کہ آپ نے جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. اگر وہ ایکسٹینشن نہ دی جاتی تو یہ آپ کے جو اعتراضات ہیں یا سوالات ہیں، اب جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو مختلف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں جناب باجوہ کے حوالے سے، اس میں زیادہ تر لوگ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی حامی ہیں. تو یہ سارے کا سارا ابھی جو مناظر ہمارے سامنے ہیں تو نہ ہوتا. یہ اگر میں اس سے جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن عمران خان سے نے کی اس کو ذرا ایک جنرل پرنسپل یا عمومی طور پر اس پہ بات کر لوں تو یہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو لوگ پاکستان کی سیاست دیکھتے ہیں، پاکستان کی فوج کو دیکھتے ہیں، ان میں میرے خیال میں ایک اتفاق رائے نہیں تو ایک بڑی تعداد، اکثریت ایسے لوگوں کی ملیں گے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشنز دینے سے تاریخ میں نقصان ہوا ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آپ کو میں چیز بتاؤں، کیونکہ ہمارے بھی 3 نسل سے فوج کے خاندان کے اندر فوج کے لوگ موجود ہیں. دوسری ٹرم جب ایکسٹینشن ملتا ہے تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چیف جو ہے وہ اپنی رینک اینڈ فائل کے اندر بھی مقبول نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 21ویں صدی کے اندر ایک 22 کروڑ کا ملک ہو، ایٹمی طاقت ہو، اور ہر 3 سال کے بعد ایک اچھاڑ پچھاڑ ہوئی بھی ہو اور سارے ملک کا نظام رکا ہوا ہو اور صرف یہی دیکھا جا رہا ہو کہ آرمی چیف کون بنے گا اور کون نہیں بنے گا. ہمیں ظاہر ہے یہاں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، من حیث القوم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور لیکن ظاہر ہے ہم ایسا بھی کوئی نظام نہیں لانا چاہتے جس سے فوج کی جو ایک آزاد ادارہ ہے، سیاست آزاد اس سینس میں آپ لوگوں نے ایکسٹینشن کیوں دی کہ انفلوئنس سے مبرہ ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کل سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاست کھیلنی شروع کر دیں فوج کے اندر. آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیا مجبوری کیا تھی اس وقت؟ مجبوری نہیں تھی، یہ بھی میں کل بتا چکا ہوں کہ وہ میٹنگ جو تھی، میں اس وقت کابینہ میں نہیں تھا، لیکن مجھے فون کال کہیں سے آئی اور مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ میٹنگ میں آئے. مجھے تو نہیں پتا تھا اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. جب پی ایم کے آفس میں بیٹھ گئے تو میرے سامنے ایک، میرے خیال میں جو دوسرے لوگ شرکا تھے ان کو پہلے سے پتا تھا، میرے سامنے فائل رکھی گئی. میں نے جب فائل کھولی تو اس میں ایک ڈرافٹ نوٹیفیکیشن لکھا ہوا تھا. تو وہ ایک سجیشن آئی تھی، ڈسکشن ہوئی، ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ثواب دی تھا، بٹ میرے خیال میں یہ کہنا کہ کسی نے کوئی دباؤ ڈال کے کروا لیا ایسا درست نہیں ہے. فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ہی اپنی دل سے کیا. اچھا اسد عمر صاحب، اگر تو آپ یہ کہیں کہ پوری قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اسد عمر اور شاہ محمود اور فہد اور جتنی پارٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے اور آپ کے ساتھ ہے کہ یہ کل الیکشن ہو پرسوں ہو، دے آر گوئنگ ٹو ووٹ فار یو. ہیونگ سیڈ دس، اگر ہم آپ کے 4 سال دیکھتے ہیں، ویئر ڈیڈ یو گو رانگ؟ اور نمبر 2، جب 3 مارچ 2021 کو آپ سینٹ کے الیکشن میں ہار گئے، قومی اسمبلی میں اکثریت کھو گئے، تو آج تک آپ نے کبھی آپس میں سول سرچنگ کی کہ آپ جو ہے 10-20 بندے نہ توڑ سکے اور اپنے 20 بندے توڑوا کے گورنمنٹ توڑ لی؟ تو یعنی یہ کیا آپ نے کبھی سیاسی جو آپ کی پالیسیاں اور اسٹریٹجی ہے اس کو ریوزٹ کیا؟ چودھری صاحب ظاہر ہے وہ تو ڈسکشن بہت ہوتی ہے پارٹی کے اندر، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن میرے خیال میں 2 چیزیں جو ہیں جن کے اوپر تقریباً اتفاق رائے ہے، اور اگر آگے حکومت آتی ہے جو انشاءاللہ آئے گی، بالکل آپ کو تو پتا ہے میں تو ٹیلی ویژن لائیو پروگرام کے اوپر لکھ کے سائن کر کے دے چکا ہوں، اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی عمران خان ہے. لیکن 2 چیزیں، ایک یہ کہ بیوروکریسی کے اوپر انحصار زیادہ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ڈیسیشن میکنگ میں اتنا نہیں، یا اس کا وزن اتنا نہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا. ایک یہ اوور ریلائنس آن بیوروکریسی، زیادہ تر لوگوں کو آپ سینئر لوگوں سے پی ٹی آئی کے اندر بات کریں گے تو وہ اس چیز کا ضرور ذکر کریں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک انحصار
فوج کے اوپر کہ وہ جو ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے شاید وہ جو سیاسی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں اٹھائی گئی جتنی اٹھانی چاہیے تھی. تو وہ بھی ایک بہت بڑی لرننگ ہے. اور میں چودھری صاحب آپ خان صاحب سے کسی دن ملیں گے تو یہ بات پوچھ سکتے ہیں. میں ان کو 2021 سے بول رہا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے عمران خان میں عوام کی مقبولیت. آپ عوام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو عوام کے اندر نکلنا چاہیے, آپ کو وہ طاقت دکھانی چاہیے. میرا تو پرانا فارمولہ ہے, عمران خان عوام میں پی ٹی آئی اوپر, عمران خان بنی گالہ میں پی ٹی آئی نیچے. تو وہ جو محصور ہوئے نا وہ بھی میرے خیال میں غلطی تھی, اور اس لیے جب میں سیکرٹری جنرل بنا تو میں نے سیکرٹری جنرل بننے کے 2 مہینے کے اندر اندر دوبارہ جلسے شروع کروا دیے تھے خان کے, اور جیسے ہی خان صاحب عوام میں واپس نکلے تو دوبارہ سے پی ٹی آئی کی ایک بڑھنی شروع ہو گئی تھی. تو میرے خیال تو میری ذاتی رائے کے اندر یہ تیسری چیز بھی ہے, یہ شاید عمومی رائے نہ ہو, یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب عمران خان جیسا عوامی لیڈر جو ہے وہ عوام سے براہ راست رابطہ اس کا رہنا جو ہے بہت ضروری ہے, اور اگلی دفعہ اگر وزیر اعظم ہو تو وہ رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اچھا اسد عمر صاحب, الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے, جو ہے نیب آپ نے دیکھ لیا, اور ایف آئی اے جو بھی آپ کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, سسٹم آپ کے خلاف ہے. آپ اسمبلی سے باہر ہیں, نیشنل اسمبلی سے, اب آپ پروونشل اسمبلی سے بھی باہر آ رہے ہیں, تو آپ کیسے 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل آپ کی درست بات کی, وہ پہلے آپ انفرادی اداروں کا نام لے رہے تھے, آپ نے مجموعی طور پہ ٹھیک بات کر دی کہ سسٹم ہی اس وقت ہمارے خلاف ہے. لیکن خبر اسی سسٹم کے خلاف ہوتے ہوئے اور بڑی شدت سے خلاف ہوتے ہوئے ہم نے جولائی کے مہینے کے اندر چھینا ہے واپس پنجاب, اس سسٹم سے واپس چھینا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہے اس وقت وفاق میں بھی ہماری حکومت نہیں تھی, صوبے میں بھی ہماری وہ حکومت نہیں تھی, الیکشن کمیشن کے روزانہ فیصلے ہمارے خلاف آ رہے تھے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے پنجاب واپس چھینا ہے. عوام کی طاقت جو ہے وہ بار بار, میری تو تمام سپیچز جو پچھلے 1 مہینے سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں, ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے اور کوئی اس کے سامنے طاقت نہ کھڑی ہو سکے. یہ اس پاکستان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے یہ ہوتے ہوئے. جی چوہدری صاحب. نہیں, ابھی ہم نے جو ایک چیز میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ جب میرا کوئی حمایتی جو ہے وہ کرپشن کرے تو وہ تو بالکل مجبوری ہے, تو جو مخالف کریں تو وہ چور ڈاکو ہے. تو اب اس کو کوئی آپ نے بدلنے کا ارادہ ہے, یا ابھی تک آپ انہی لوگوں کو واپس چوم چاٹ کر ہم پر مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. دیکھیں احتساب کا عمل جو ہے اور احتساب کا ادارہ جو ہے نا, اس کا ہونا پاکستان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ مطلب میں اس کو زیادہ بیان کر نہیں سکتا, بشمول تحریک انصاف کے اوپر نظر رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کوئی, اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہے, عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی, نہ کوئی شوق ہے, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, تو میں کیوں برداشت کروں کہ ہماری عمران خان کے ووٹ پہ آئی ہوئی حکومت بنی ہوئی اور ہم میں سے بیٹھ کے کوئی جو ہے وہ پیسے بنا رہا ہو. اس کو تو معذرت کے ساتھ گالی منہ سے نکلتی ہے, اس کو تو سب سے پہلے سزا ملنی چاہیے, سب سے بڑا قوم کا مجرم وہ ہے. تو بالکل ایسا ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال میں یہ سیاسی پارٹی کے ثوابدید کے اندر کنٹرول میں ہونا نہیں چاہیے. بدقسمت, اور آپ کو پتا ہے عمران خان سے اگر آپ بات کریں گے تو ان کو سب سے زیادہ جو افسوس ہے اس بات کا ہے کہ احتساب کا عمل وہ نہیں چلا سکے جس طریقے سے ان کی خواہش ہے. ان کی خواہش کے مطابق جس دن چلے گا نا عمل, تو آپ دیکھیے گا کوئی دوست دشمن کسی نے بچنا ہی نہیں ہے. اچھا اسد صاحب, یاد ہوگا آپ کو کہ آپ کی حکومت کے دوران بھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میرے خیال میں ہو گیا تھا, یہ ہونے والا تھا, مائنس عمران خان کی بات آپ کو کسی نے کہی. ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی ایک شدید خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح مائنس کر دیا جائے, نااہل قرار دی جائے, جو ای سی پی کے ذریعے یا کسی اور کورٹ کے ذریعے. تو کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوشش ابھی ہوگی آنے والے دنوں کے اندر؟ تو اس وقت آپ کو -1 کا کہا کس نے تھا, اگر آپ بتا سکے عوام کو؟ میں نے تو آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیں کس نے نہیں کہا تھا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی فوجی نہیں تھا کھڑا ہوا, سینئر لوگ تھے, اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے, فوجی نہیں تھے. اس کے اوپر چھوڑ دیں. اچھا, اب جو ہے جہاں تک پی ڈی ایم کی خواہش, شدید ترین خواہش ہے. دیکھیں اس میں تو اب کسی کے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا نا کہ عمران خان نے ان کو سیاسی میدان کے اندر چاروں شانے چت کر دیا. وہ 2017 کی رائیونڈ کے اندر تقریر میں خان صاحب نے ایک جملہ بولا تھا, وہ جملہ انہوں نے سچ ثابت کر کے دکھایا, میں کلہ ہی کافی ہوں. تو عمران خان اکیلا کافی ہے ان کے لیے, یہ نہیں اس سے مقابلہ کر سکتے.
تو یہ تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ پہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی ٹیکنیکل غلطیاں بھی نہیں کی ہوئی ہیں. الحمدللہ تمام جتنے بھی ابھی تک وار آئے ہیں, جتنے اٹیک آئے ہیں, ان کا ہم نے عدالتوں کے اندر مقابلہ کیا اور آگے کرتے رہیں گے. عمران خان کو کوئی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا. اور میں اب بار بار بولتا ہوں, اگر کوئی سمجھتا ہے کسی کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کے بغیر, یہ نہیں ہونے والا. لاسٹ کوشچن, اس کے بعد چودھری صاحب سے میں نے بھی پوچھنا جی ہے. آپ پوچھیے گا. میری طرف سے لاسٹ کوشچن, ڈیفالٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں بینگ اے فارمر فائنانس منسٹر, اور یہ جو فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہی ہے موجودہ حکومت, اس حوالے سے آپ کو کتنا کیا خیال ہے آپ کا, ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں, جو ڈیفالٹ ہے وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. آپ کسی دن پروگرام میں اپنے بلائیں اس وقت جو کاروبار کرنے والے طبقے کے لوگ ہیں, اور ان سے سنیں آپ کہانیاں کہ ہو کیا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیفالٹ ہو رہی ہیں. ہماری جو بیرونی ادائیگیاں ہیں ان کے اوپر ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, رائلٹیز کی پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں, ڈیویڈنڈ نہیں جا رہے. سب سے بڑا اس کا جو پوری طریقے سے جو شکار ہے اس وقت ہوا ہے وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے, جس کی 30% سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی, وہ صفر کے اوپر آ گئی اور اب منفی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. ایکسپورٹرز اس وقت آپ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے. فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے, یہ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی لگا کے یہ 1 سال اور لے لیں گے, تو یہ تو بالکل وہی والی بات ہے. کورٹ کے اندر جائے گا, وہ کورٹ کے اندر 2 منٹ بھی نہیں کھڑا رہ سکتا, اس کی لیگل بیسس کوئی نہیں ہے. وہ کیا شعر ہے کہ جی کہ جس کی سبب بیمار ہوئے اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگے ہیں. جس نے پاکستان کو دیوالیہ کرایا اس کو 1 سال اور دے دیں ایمرجنسی لگا کے. ٹائم تھوڑا جلدی